14واں باب 13 آیت۔ پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یوحنا کو مکاشفہ کی کتاب لکھواتے وقت خداوند مسیح وقتاً فوقتاً یوحنا کے ساتھ شخصی گفتگو بھی کر لیتے تھے۔ اس وقت یوحنا یوں لکھتا تھا، پھر میں نے آسمان میں سے ایک آواز آتی سنی۔ یہ آواز براہ راست خداوند مسیح کی طرف سے آتی تھی اور اس لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ لفظ لکھ آگے لکھے جانے والے پیغام کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے کہ خداوند مسیح نے یہ آیت لکھنے کے لیے یوحنا کو خاص آواز دے کر خود لکھوائی، یعنی یہ آیت ایک قسم کی مبارکبادی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں مندرجہ ذیل 7 مبارکبادیاں لکھی ہیں۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ چنانچہ اس آیت میں دوسری مبارکبادی پیش کی گئی ہے جو زندہ انسانوں کے بارے میں نہیں بلکہ مرنے والے انسانوں کے بارے میں ہے۔ لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے۔ کیا مردے بھی کبھی مبارک ہوئے ہیں؟ اگر کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے اور ہم اسے کہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا عزیز مر گیا ہے، تو نہ صرف وہ عزیز ناراض ہو جائے گا بلکہ سننے والے سب ہمیں پاگل یا بے وقوف کہیں گے۔ لیکن یہاں خداوند مسیح خود مرنے والوں کو مبارک کہہ رہے ہیں اور اس کی 4 خاص وجوہات ہیں۔ یہ عام مردوں کی طرف اشارہ نہیں بلکہ وہ مردے جو مسیح میں مرتے ہیں۔ مسیح میں مرنے والے مردے آخری دم تک مسیح کی گواہی دیتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں۔ وہ اس ایمان اور گواہی کی خاطر سب مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خداوند مسیح پر ایمان نہ رکھنے والے مردے ان مردوں میں شامل نہیں ہیں۔ یہ مردے ایک خاص زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مخالف مسیح کے زمانہ کے آخری دنوں میں۔ اگرچہ آج کل یعنی کلیسیا کے زمانہ میں بھی جنازے کے وقت یہ آیت اکثر استعمال کی جاتی ہے اور ایمانداروں کے مسیح میں مرنے کا بیان کرتے وقت بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کا حقیقی تعلق کلیسیا کے ایمانداروں سے نہیں بلکہ مخالف مسیح کے زمانہ کے ایمانداروں سے ہے۔ لفظ اب یہ روشنی ڈالتا ہے کہ جو ایماندار اس سے پہلے مر گئے وہ اسی مبارکبادی میں شامل نہیں بلکہ وہ جو اب سے آگے مرنے والے ہیں۔ یہ زمانہ ہمارے لیے ابھی مستقبل کا زمانہ ہے۔ ان مردوں کے مبارک ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی محنتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب انہیں بھاگنا، دوڑنا، چھپنا، بھوکے ننگے رہنا نہیں پڑے گا۔ اب آئندہ ان کے لیے آرام ہے کیونکہ وہ سیدھے خداوند کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مبارک ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ جائیں گے جن کا انہیں انعام ملے گا۔ یہاں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ خداوند مسیح کے مخصوص بندے ہوتے ہوئے ان کے سب اعمال نیک ہی ہوں گے اور وہی جو انعام کے قابل ہوں۔ کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے بھی انعام رکھے ہیں، لیکن ان کا یوم تقسیم انعامات اسی دن ہوا ہوگا جس دن کلیسیا اٹھائی جائے گی کہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کرے۔ کلیسیا کے زمانہ میں یہ الفاظ کہنا کہ ایمانداروں کے لیے مر جانا بہتر ہے زیادہ موزوں نہیں، کیونکہ خداوند کی مرضی ہے کہ ایماندار اسی زمین پر اپنی پوری زندگی گزاریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم نجات پانے کے بعد اس کی گواہی دیں، مسیح کی گہری تعلیم حاصل کریں، شیطان اور دنیا اور جسم سے لڑ کر فتح پانا سیکھیں اور دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بنیں۔ اس لیے خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہم زندہ رہیں، لیکن مخالف مسیح کے زمانہ کے ایمانداروں کی تکلیف اور مصیبت کے پیش نظر مرنا بہتر ہے۔ ان دنوں میں مقدسوں اور ایمانداروں کو دنوں کا حساب لگانے میں کافی سہولت ہوگی کہ مصیبت کے کتنے دن گزر چکے ہیں اور کتنے باقی ہیں، اور وہ خداوند مسیح کی آمد کا بھی ہم سے بہتر اندازہ لگا سکیں گے، کیونکہ ہمارے لیے تو ہر لمحہ ان کی انتظار ہے۔ ہمیں اس گھڑی اور دن کا علم نہیں، لیکن انہیں اس کا حساب لگانا مشکل نہ ہوگا، لہٰذا یہ بات مصیبت برداشت کرنے میں ان کی مدد کرے گی اور ان کے صبر اور تحمل کو بڑھائے گی۔
پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔